امام ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے موسم میں حرم شریف میری بھی حاضری ہوئی تو ہمارے قافلے میں ایک ایسا شخص تھا جو پانی نہیں پیتا تھا، اس کو پیاس نہیں لگتی تھی۔ اب آپ ذرا غور کریں، بندہ زیادہ سے زیادہ صبح سے لے کر شام تک ہی پانی کی پیاس کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے آگے تو جان جوکھم میں چلی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا لیکن پانی نہیں پیتا تھا۔ ہم نے تعجب کی نگاہ سے ان سے پوچھا، یار آپ پانی نہیں پیتے؟ خود فرماتے ہیں ہم مٹکے بھر بھر کے پی جاتے تھے، لیکن وہ ہمارے سامنے خاموش بیٹھے رہتے تھے، ہم سے نہ تو طلب کرتے تھے بلکہ ہم اصرار کرتے تب بھی وہ ہم سے لے کر کے نوش نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم نے ان سے اصرار کر کے پوچھا، حضور آپ بتائیں آپ کے پانی نہ پینے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ اس راز سے پردہ اٹھاتے نہیں تھے، لیکن جب ہمارا اصرار بڑھا تو انہوں نے اس راز سے پردہ اٹھایا، کہا پھر سنو، وہ راز یہ ہے میرے پیاس نہ لگنے کی، میرے پانی نہ پینے کی وہ وجہ یہ ہے، وہ علت اور سبب یہ ہے کہ میں صرف اور صرف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا حبدار تھا۔ میں انہی سے محبت کرنے والا تھا، انہی سے عقیدت رکھنے والا تھا اور انہی سے چاہت رکھنے والا تھا۔ ہر دم علی علی کرتا تھا، ہر دم میری زبان پر علی علی کے نعرے ہوتے تھے، اور کسی اور سے میں محبت نہیں کرتا تھا بلکہ دل کے اندر میں جملہ صحابہ بالخصوص صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات قدسیوں کے متعلق میں اپنے دل میں نفرت اور بغض رکھا کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، عالم خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور نفسہ نفسی کا عالم ہے، لوگ ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہیں، سورج کی گرمی اور تپش کڑک کر کے ہمارے سروں کے اوپر موجود ہے اور ہم پیاس کی وجہ سے بلک کر کے ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں۔ چلتے چلاتے سامنے دیکھا تو حوض کوثر لگا ہوا ہے اور حوض کوثر کی منڈیر پر چاروں خلفاء موجود ہے، حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں اور علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا نہیں میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، میں تو اپنے علی المرتضیٰ کے پاس جاؤں گا، انہی سے جام کوثر لوں گا، انہی کے ہاتھ سے لوں گا اور پیوں گا، اور میں کہوں گا اے علی میں آپ سے محبت کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو میں علی کے قدموں میں جا بیٹھا، میں نے کہا حضور میں آپ کا حبدار ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر دیجئے، میری پیاس کو بجھا دیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چہرہ مبارک یوں پھیر لیا، یوں موڑ لیا، تو کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ آپ نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے مجھ سے منہ موڑ لیا، یا یہ کہ مجھے جام کوثر مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا۔ کہتے ہیں سامنے دیکھا تو ابو بکر کے پاس آگے بڑھنے کی کوشش کی، میں نے کہا ابو بکر مجھے جام کوثر دیجئے، میری جان نکل رہی ہے، شدت پیاس کی وجہ سے جان نکل رہی ہے، جام کوثر دیجئے۔ ابو بکر نے منہ موڑ دیا۔ پھر آگے بڑھا تو عمر کے پاس گیا، میں نے کہا، انہوں نے جواباً یہی جواب ارشاد فرمایا۔ آگے بڑھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کوثر پر موجود ہیں، میں نے ان سے ہاتھ باندھ کر کے کہا، انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا۔ پھر سامنے دیکھا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ہاتھ باندھ کر کے قدموں میں گرا، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی نبوت کا تو اقرار کرنے والا ہوں، آپ کی نبوت کا اعتراف کرنے والا ہوں، آپ کو ماننے والا ہوں، جام کوثر دیجئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس دل کے اندر صرف علی کی محبت ہو اور اس دل کے اندر عمر فاروق، ابو بکر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت نہ ہو، محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے اسے کبھی جام کوثر نہیں عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی گنجائش ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں گنجائش ہے، گنجائش ضرور ہے۔ ایسا کر اپنے دل میں علی کی محبت کے ساتھ ساتھ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی اور تمام صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے، پھر دیکھ محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے تو یہ جام کوثر عطا فرمائے گا۔ کہتا ہے وہ دن اور آج کا دن ہے، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بس میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر محبت رکھ لوں، محبت بسا لوں دل میں تو ایسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ اب نفرت کو میں نے نکال دیا ہے، اس کی جگہ محبت کو اپنے دل میں بسا لیا ہے، اب جام کوثر عطا فرمائیے۔ حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ جام کوثر عطا فرمایا اور پھر حضور نے فرمایا یہ جام کوثر اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہوں، زندگی بھر تک تجھے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔